کہ یہ 18 فریکچر میرا نہیں خیال کہ ایک دن میں ہوئے ہوں گے. اگر میں اپنی فورینزک ہیڈ ڈالوں, ہم ان 3 ملکوں میں سے ہیں جہاں اس قسم کے ظلم بہت سب سے ہوتے ہیں. بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر اگر آپ کو آسانی سے ایکسپلین کروں تو یہ شخصیت کے وہ پہلو ہیں جو پاگل پن پہ ورج کر رہے ہیں. کوئی نہیں گھر ملا ہوا ہے, بتی پانی مل رہی ہے, تنخواہ مل رہی ہے, کوئی نہیں ظلم ہوندا ہے, کوئی نہیں میرے تے بھی ہویا سی ہے تے بھی ہو گیا تے کی فرق پیندا. اسی صدیاں تو غلام ہے گئے ہیں تے اسی غلام. ڈاکٹر صاحب میری آپ کے ساتھ آج کی جو گفتگو ہے جو علمی طور پہ یا بالخصوص سائیکیٹری سائیکالوجی کے حوالے سے ڈسکس نہیں ہو رہا جی وہ ہے ڈومیسٹک وائلنس. جی بچوں کے گھروں میں کام کرنے کے واقعات, ان کو ٹارچر ملنے کے واقعات, رضوانہ کا واقعہ ابھی بہت ہائی لائٹ ہوا ہے. اس کے بعد یہ فاطمہ بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, گھر میں کسی کے وہ کام کرتی تھی. تو اس طرح کے واقعات اکثر ہمارے سامنے آتے ہیں اور یہ کئی گھروں کی کہانی ہے جہاں پر چھوٹے بچے جن کی عمر تھوڑی ہے ان کے والدین غربت کی وجہ سے ان کو کام پہ ڈال دیتے ہیں اور وہ گھر والے جو ہیں وہ اس کو ابیوز کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ایسے لوگ جو ان بچوں, کام والے بچے جو بیچارے مجبور ہیں تھوڑی سی تنخواہ پہ کام کریں, ان کو ٹارچر دیتے ہیں, ان کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے اور اس کے تدارک کیا ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, چائلڈ ابیوز اور چائلڈ لیبر اور ڈومیسٹک وائلنس عورتوں کے خلاف ہو یا انسانوں کے خلاف ہو, یہ ایکٹ آف وائلنس ہے, فل اسٹاپ. یعنی کہ جیسے ہم نے کچھ پہلے بھی اینگر پہ, ایگریشن پہ, وائلنس پہ, موب وائلنس پہ, ہسٹیریا پہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. تو وائلنس تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایز پر سے کینسر کی طرح پورے معاشرے میں پھیلا ہوا, اور وہ سمپل کینسر نہیں ہے جو لوکلائز ہے, یعنی کہ ایک جگہ پہ نہیں ہے, وہ پورے جسم میں سرایت کر چکا ہے, جسے ہم اپنی زبان میں میٹاسٹاسائزنگ کہتے ہیں. یعنی کہ جگر میں, دل میں, دماغ میں, پھیپھڑوں میں, ہر جگہ پھیل گیا. کینسر کیا کرتا ہے؟ آپ کے جو تمام تر ہیلدی ٹیشوز ہیں ان کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. اپنا تو جو وہ نقصان پہنچاتا ہے جہاں وہ ہوتا ہے. تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو جنرل ڈپکشن ہے مورل ڈیگریڈیشن کی یا کلچرل ڈیگریڈیشن کی یا ویلیو کی سسٹم کی, یا جو ہمارے مذہب کے احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی کہہ لیں یا ان پہ راستے پہ نہ چلنا. تو یہ ایک کلچرلی ایکسیپٹیبل بات ہے. اور ایک جو بچہ ہے غربت کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی کے لیے وہ ایک جگہ پہ ملازمت کرتا ہے. تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں کہ ماسٹر سلیوری مینٹیلٹی, آقا اور غلام کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ میں آپ کا آقا ہوں, آپ میرے غلام ہیں, تو دیٹ ڈز ناٹ گیو یو دا رائٹ ٹو بیٹ پیپل اپ. اب اگر آپ رضوانہ کا بھی کیس دیکھیں تو 18 فریکچرز ہیں, اللہ سر پہ بھی فریکچر ہیں ٹو اے ڈگری ویئر اس بیچاری بچی کا دماغ جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا. اور دماغ پہ کیا ہوتا ہے کہ آج کل کے موسم میں مکھیاں بیٹھتی اور وہ انڈے دیتی ہیں, پھر میگٹس بنتے ہیں اور پھر وہ کیڑے نکلتے ہیں. تو یہ اگر اسی کو ہم دیکھا جائے تو یہ ابیوز کی ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے کہ یہ 18 فریکچر میرا نہیں خیال کہ ایک دن میں ہوئے ہوں گے. اگر میں اپنی فورینزک ہیڈ ڈالوں, اور خاص طور پہ اگر بازوؤں پہ ہیں, تو جب آپ کو کوئی مار رہا ہوتا آپ اس طرح کرتے ہیں, ہے نا, یا اس طرح کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے تمام ایکسٹرنل سرفیسز پہ, اور وہ بروزز جیسے ہمارا ایک بروز ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہیل ہوتا ہے, تو اس کے آہستہ آہستہ وہ رنگ تبدیل کرتا ہے. پرانے فریکچرز ہیل ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ شاید آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تو تھا جو ہائی لائٹ ہوا تھرو دا میڈیا, بٹ آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ نہیں تھا, یہ کئی عرصے سے. اور یہ اکثر یہ کہانی ہے, چاہے وہ چائلڈ ابیوز کی ہو ان اے نارمل فیملی سیٹ اپ, یا چائلڈ ابیوز ہو ان ٹرمز آف ڈومیسٹک ورکرز. تو اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری نکال کے دیکھیں نا, میں تھوڑی سی ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ جو زیادہ ہائی لائٹ ہونے شروع ہوئے ہیں نا وہ تقریباً 2009 سے آن ورڈس. اور 2016 میں ایک واقعہ ہوا تھا, میرا خیال ہے بچی کا نام اف آئی ایم کریکٹ تو شاید طیبہ تھا. تو وہاں بھی ایک جج اور ان کی اہلیہ انوالوڈ تھی, اور وہ میں اس وقت انگلینڈ میں تھا. تو ایون it was very heavily kind of brought up.
آپ چائلڈ لیبر میں دیکھیں اپروکسیمیٹلی 3.3 ملین بچے. 3.3 ملین. جی ہاں, آپ میگنیچیوڈ دیکھیں. جی ہاں, اور سب سے زیادہ چائلڈ لیبر جو ہے نا اس وقت انڈیا میں. اچھا, صحیح جی. تو عورتوں کے حقوق اور وائلنس کے لحاظ سے اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹیں دیکھیں نا, تو ہم ان 3 ملکوں میں سے ہیں جہاں اس قسم کے ظلم بہت سب سے ہوتے ہیں. آپ مطلب مجھے تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ افغانستان, پاکستان اور ریپبلک آف کانگو, تو آپ اندازہ لگا کیٹیگری میں سے. جی ہاں, ہاں, یہ 3 ملک ہیں جہاں میکسیمم چائلڈ ابیوز اور ڈومیسٹک ابیوز ہے. اب آپ اگر 14 سے 19 سال کی بچیوں کو دیکھیں تو پاکستان میں ان کی شادی کا ہائیسٹ ریٹ ہے. اچھا, جی ہاں, 14 سے 19 سال کی عمر میں سب سے زیادہ شادیاں ہو رہی پاکستان. جی ہاں, جی ہاں. تو اب 14 سال کے بچے کو یا بچی کو کیا پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. ہیں جی, اس کا تو یہ تو بچوں کے لیے اسکول جانے کی عمر ہے, کھیلنے کودنے کی عمر ہے. وہ کیا ایک پانی کی کشتی, وہ بارش کا پانی, وہ بڑھیا جس کو ہم کہتے تھے نانی, جھولے جھولنے کی عمر ہے ان کی. صحیح, ٹھیک سر. 1991 میں آپ دیکھیں کہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ آیا. ہمیں آزادی ہوئی کتنا عرصہ ہو گیا, 1947. دیکھ لیں. صحیح. ہمیں 1991 میں خیال آیا کہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہونا چاہیے اور چائلڈ لیبر کو اس کو ہٹا دینا چاہیے. اب اس کی امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ تو جیسے آپ نے ذکر کیا, اور میرا خیال ہے کہ اٹ از ٹو بگ اے پرابلم ٹو بی جسٹ سالوڈ بائی این ایکٹ. بالکل ٹھیک ہے سر. میں سر یہ جاننا چاہوں گا, ایسے لوگ یا بالخصوص گھر کی ایسی عورتیں جو چائلڈ ابیوز یا پھر ڈومیسٹک وائلنس, یعنی عورت کر رہی ہے ایسا کام, گھر کی مالکہ, گھر کی جو کہہ لیجیے مرد کے بعد اگر کسی کا کوئی درجہ ہے گھر میں, کوئی مرد کام پہ چلا جاتا ہے اور گھر میں کسی افسر کی وائف ہے, کسی جج کی وائف ہے, کسی بھی شخص کی وائف ہو, بزنس کمیونٹی سے ہے, یہ رجحان عورتیں مارتی ہیں گھر میں کام کرنے والے بچوں کو, ان کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, یہ خود کتنا مینٹلی ہیلدی ہوتی ہیں, ان کے ایشوز کیا ہوتے ہیں, یہ کیا سوچتی ہیں کہ ایک پہلے ہی بڑا مسکین ہے اس کو مارتی ہیں اور پھر ایسا مارنا کہ وہ ماری جائے. شاہ صاحب بہت اچھا سوال ہے. یہ بات تو طے ہے کہ یہ لوگ ذہنی طور پہ مفلوج ہیں. دے کی ناٹ ہیو اے ہیلدی مائنڈ, سمپل از دیٹ. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. اب کیا کیا بیماریاں ہیں اس میں, میرا خیال ہے کہ ایک تو جو سب سے بڑی ہماری کلچرل ویلیو ہے جس کو ہم پیٹریارکی کہتے ہیں, کہ ہمیں پتہ ہے کہ عورتوں کے یا بچوں کے حقوق جو ہیں ان کو ہم مارجنلائز کرتے ہیں, اینڈ سوسائٹی ہیز سیٹ سرٹن اسٹینڈرڈس کہ اس کو ایکسیپٹیبل قرار دے گیا ہے. تو بات تو یہ تھوڑا سا دیکھیں, یہ مارنا تو بہت کی بات ہے. اگر آپ اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں تو اس میں ایموشنل ڈیپریویشن ہے, سائیکولوجیکل ڈیپریویشن ہے, کھانے کو نہ ملنا, پیسے وقت پہ نہ ملنا, کنٹرولنگ کرنا. کسی بندے سے آپ 24 گھنٹے کام نہیں لے سکتے. ایسے ہی, بالکل ٹھیک بات. تو یہ لوگوں میں اکثر میں نے جو دیکھا ہے خاص طور پہ کہ ان کے پرسنالٹی کے کچھ ایسے ٹریٹس ہوتے ہیں. ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر جس کو ہم بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں, یعنی کہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر اگر آپ کو آسانی سے ایکسپلین کروں تو یہ شخصیت کے وہ پہلو ہیں جو پاگل پن پہ ورج کر رہے ہیں. اچھا جی. سائیکوسس پہ. دوسرے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈرز. تیسرے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈرز, جہاں سیلف لو و سیلف پریزرویشن اتنی ہے کہ اگلے کی حقیقت آپ کو نظر ہی نہیں آتی, اگلے کے حقوق نظر نہیں آتے, اگلے کے رائٹس نظر نہیں آتے. تو یہ ڈومیسٹک سرویچیوڈ جو ہے, یعنی کہ اس میں تو یہ بالکل دیکھیں نا ماسٹر سلیو مینٹیلٹی ہے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, آقا اور غلام کا رشتہ ہے. تو کچھ سوسائٹی اس کی اجازت بھی دیتی ہے. کچھ یہ بچے ولنریبل ہوتے ہیں, ان میں بچے ضروری نہیں ہے کہ وہ انٹلیکچولی برائٹ ہوں, ان میں ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو لرننگ ڈسیبلٹی کے ہوتے ہیں یا آٹزم کے ہوتے ہیں, چونکہ یہ بچے تو ہر گھر میں پیدا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نارمل لائف میں تو ایڈجسٹ کریں گے نہیں, تو لہٰذا گھروں میں ہی کام کرتے ہیں. تو ان کی ولنریبلٹی کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے.
اور دوسرے طاقت کا نشہ، پیسے کا نشہ، اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی انسان، دیکھیں انسان ہے جانور، اس کو سیدھے راستے پہ رکھنا جو ہے نا لاء کا کام ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کا کام ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، نرس ہو، ہاؤس وائف ہو. جب آپ کے ایکشنز کی اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز کور اپ ہو جائے گی، مکمکہ ہو جائے گا، پیسے دے دوں جو مرضی کروں، تو یہ تو معاشرتی اس میں کئی پہلو ہیں. مورل کوڈ جو ہے نا بہت ہی کرپٹڈ ہے اگر میں اس کو پیورلی سائیکولوجیکل اینگل سے دیکھوں. اور دوسرا ہے کہ اکثر یہ لوگ ڈپریشن، سیویئر ڈپریشن اور انگزائٹی کے مریض ہوتے ہیں، اور ایک جو نفسیاتی ڈیفینس میکنزم ہے جس کو ہم ڈسپلیسڈ اینگر کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو غصہ میاں پہ چڑھا ہوا ہے، اب میاں پہ تو غصہ شاید آپ نہ نکال سکیں تو آپ جو نوکر پہ نکال دیتے ہیں، تو کہیں کا غصہ کہیں پہ نکل جاتا ہے. تو کافی عوامل ہیں جس میں یہ چیزیں، بٹ میں تو ان کو بلینک سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں کہ ذہنی طور پہ تندرست نہیں ہو سکتے، چاہے وہ نفسیاتی طور پہ بیمار ہوں یا ان کی برین کی بائیو کیمسٹری ڈسٹرب ہو. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے سائیکوپیتھک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں وہ قتل کر کے کیکا مارتے ہیں، ہے نا، ان کو کوئی ریمورس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر. جب میں فورینزک سائیکائٹری کا کام کرتا تھا تو جج پوچھتا تھا، رپورٹ میں لکھنا پڑتا ہے the person is very remorseful of his act. تو ان میں ریمورس اگر ہو تو آپ ایک دفعہ کر کے دوبارہ نہیں کریں گے نا. جب آپ کو ریمورس ہی نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ماسٹر سلیو مینٹیلٹی ہے، آپ کا پرسنالٹی ٹریٹ میں اگریشن ہے، وائلنس ہے، تو آپ نے وہی چیزیں بار بار کرنی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ابیوز کرتے ہیں اور لوگوں کو، اگر میں جنرلائز طریقے سے بات کروں تو یہ خود بھی ابیوز ہوئے ہوتے ہیں بچپن میں. اچھا. انہوں نے ابیوز دیکھی ہوتی ہے، یہ نسلوں سے شروع ہوتی ہے. یہ کمیٹی ہے جو نکلتی ہے. بالکل، یہ بینک اکاؤنٹ ہے. آپ کا بینک اکاؤنٹ بچپن میں کھل گیا، آپ نے دیکھا کہ جی ماں باپ بھی نوکروں پہ ظلم کر رہے ہیں، یا باپ ماں پہ ظلم کر رہا ہے، یا ٹیچر بچے پہ ظلم کر رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں ایکسیپٹیبل ہے، یہ ٹھیک ہے کام. تو لہٰذا جو بچپن میں بندہ یہ سوچ کے سمجھ کے ابزارب کر لے کہ یار یہ بھی ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں نا، نیلسن منڈیلا کا ایک کہاوت کہہ لیں یا اس کے جو ورڈز ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ پیار تو نیچرلی آتا ہے، ہاں، بٹ ہیٹریڈ از انسٹلڈ، ہیٹریڈ از لرنڈ. تو جیسے پیار پیدا ہو سکتا ہے اس طرح ہیٹریڈ کو بھی پیار میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک انڈیویجول کوشش ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کرنی پڑتی ہے نا. تو دیکھیں بچے سب کے سانجھے ہے نا. اب آپ کا یا میرا بچہ پہ ظلم ہو، ہم تو چھت پہ جا کے لگیں گے نا ایسے ہی. تو اگر ہم اپنے دوسروں کو، بچوں کو اپنے بچوں کی طرح دیکھیں اور فرعونیت جو ہے اپنی سائیڈ پہ کر کے، اگر موسیٰ نے بھی آنا ہے، ایسی بات نہیں ہے، تو فرعون کے اگر نقش قدم پہ چلیں گے تو یہ ظلم چاہے بچوں پہ ہو، چاہے نیبرز پہ ہو، چاہے وہ گاڑیوں پہ ہو، چاہے وہ پراپرٹی پہ ہو، یہ تو چلتا رہے گا، ہے نا. سو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کوشچن. 33 لاکھ بچے پاکستان میں گھروں میں کام کر رہے ہیں اور ان کی عمر جو ہے وہ بلوغت سے کم ہے. بالکل ہے. میں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا یا آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ اس میں رضوانہ کا کیس یا فاطمہ کا کیس تو سامنے آ گیا جی، لیکن تعداد وائلنس کی، ڈومیسٹک وائلنس کی، چائلڈ ابیوز کی بہت زیادہ ہوگی، جو رجسٹرڈ نہیں ہوتے، جو میڈیا کی نظر نہیں ہوتے، جو دبا دیے جاتے ہیں، جو جس پہ خاموشی ہو جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی پرپورشن ریشو اگر 33 لاکھ کو دیکھا جائے تو کیا ریشو ہو سکتی ہے؟ سر یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے، یعنی کہ گلیشیئر نیچے ہے سارا. اسٹیٹسٹکس اس قسم کے کاموں میں، یہ تو وہ اسٹیٹسٹکس ہیں جہاں کوئی نہ کوئی چیز ہائی لائٹ ہوگی پولیس کی، یا کوئی این جی اوز نے کر لی، یا کوئی یو این او نے کر لی، یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کر لی. تو یہ تو کام گھروں میں ہوتا ہے نا، تو ڈھکا چھپا ہوگا اور کور اپ بھی کرتے ہیں. اور جن کے خلاف ظلم ہوتا ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، ہے نا. وہ کہتے ہیں یار کوئی نہیں، گھر ملا ہوا ہے، بتی پانی مل رہی ہے، تنخواہ مل رہی ہے، کوئی نہیں ظلم ہوندا ہے، کوئی نہیں، میرے تے بھی ہویا سی، یہ تے بھی ہو گیا تے کی فرق پیندا. اسی
صدیاں تو غلام ہے گئے تے اسی غلام ہی رہنا ہے. ٹھیک. تو وہ کوشچن ہی نہیں کرتے, نہ وہ رپورٹ کرتے ہیں, نہ وہ بتاتے ہیں, گھر والے کور اپ کرتے ہیں. جب کوئی ملازم رکھے گا تو وہ تو ظاہر جو ملازمات سے تو زیادہ پاورفل ہوگا نا, ایسے ہی ہے نا, اور انفلوئنشل لوگ ہوں گے, پیسے لوگ. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ میرا تو خیال ہے کہ اگر آپ کی 24 کروڑ آبادی ہے تو میں تو اس کو تقریباً ڈبل یا ٹرپل کہوں گا ان مائی اوپینین. صحیح سر. بٹ کوئی میکنزمز نہیں ہیں ٹو ایکچولی رپورٹ دیز انسیڈنٹس اور ٹو کیٹلاگ دیم. تو شرمناک بات ہے شاہ صاحب. اس میں ڈاکٹر صاحب 3 میں چاہوں گا زاویوں پہ آپ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے. فرض کیجئے کہ کسی کے گھر میں کوئی ملازم ہے ایسا اور اس کا لائف پارٹنر وہ میل ہو سکتا ہے یا فیمیل ہو سکتا ہے, اس کو شک ہے کہ وہ ابیوز کرتا ہے یا وہ ڈیمیج کرتا ہے, تو آنکھیں بند کرنے کی بجائے اس شخص کو, جیسے یہاں یہ جج صاحب والا واقعہ تھا, وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جج صاحب کو علم نہ ہو. آپ نے جیسے بتایا کہ وہ ایک دن میں ساری چوٹیں نہیں لگیں, وہ کب سے ایک کام چل رہا تھا, اور اس ملازمہ سے پہلے بھی وہ وائف جو تھی وہ جج صاحب کی ہی وائف تھیں, تو انہیں نہیں پتا تھا, یعنی خود منصف کو نہیں پتا تھا کہ اس کی ذہنی حالت کیا. کیا کرنا چاہیے گھر والوں کو, کیا کرنا چاہیے ایسے شخص کے ساتھ جو ٹارچر دیتا ہے, جو ابیوز کرتا ہے, جو ڈومیسٹک وائلنس کرتا ہے اور گھر میں موجود ہے, بالخصوص ملازموں پہ, چھوٹے چھوٹے جو گھر میں بچے کام کر رہے ہیں ان پہ ظلم, کیا کرنا چاہیے گھر والوں کو؟ سر پہلے تو یہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, اور جو سوشل سٹگما ہے نا کہ اٹ از ایکسیپٹیبل ٹو ہٹ یور سرونٹس اور ایون ٹو ہٹ یور اون چلڈرن, اس پہ اس کی ریکگنیشن ہونی چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ جس مرضی شخص کے ساتھ کریں, آپ اپنے بچے کو ماریں گے کبھی بھی نہیں, جیسے صاحب نے اپنے بچے کو مارا ہوگا کبھی بھی نہیں مارا ہوگا, چاہے وہ کتنے ہی بیمار ہوں. تو ظاہر ہے سر کور اپ تو کرتے ہیں اپنی عزت کے لیے, یا جو بھی ایک فالس قسم کی ذاتی رائے, تو یہ لوگ بیمار ہیں, مدد سیکھ کرنی چاہیے. ڈومیسٹک ورکرز کے ماں باپ نے تو پولیس میں جانا نہیں ہے, کمزور لوگ ہیں. صحیح. تو ان کی جو وہ پاورٹی کو اکنالج کرنا چاہیے. میں تو اس حد تک بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی پیتھولوجیکل قسم کا ایموشن ہے اور اس طریقے سے اظہار, تو لہٰذا اب اگر انگلینڈ میں یہ کیس ہوا ہوتا تو یہ جو خاتون ہیں ان کی باقاعدہ فورینزک سائکائٹری کی اسیسمنٹ ہوتی. اچھا جی. بالکل ہوتی. ٹھیک ہے. کہ ان کو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, یہ ڈپریشن کی مریضیں ہیں, یہ بائیپولر ایلنس کی مریضیں ہیں, یا ایٹنگ ڈس آرڈر کی مریضیں ہیں, یا ان کی شخصیت میں کوئی انفیریورٹی کمپلیکسز ہیں, یا یہ سیلف بلیم کا شکار ہیں, یا یہ ان کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلو ہیں جن میں وائلنس انٹرینچڈ ہے. تو وہاں تو یہ ہوا ہوتا. اب میں آپ کو ایک اور مثال دوں, جب یہاں تو چونکہ ظاہر ہے بچے مار دھاڑ کے بعد ہسپتالوں میں نہیں لے کے جاتے, اور انگلینڈ میں جو چائلڈ ابیوز ہے نا, آپ ڈومیسٹک ابیوز کو تو چھوڑ دیں, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی رسپانسبلٹی, یعنی کہ اگر میں نے انگلینڈ میں مریض دیکھا ہے, میں کسی ماں کو دیکھ رہا ہوں اور وہ اپنے بچے کے بارے میں مجھے بتا رہی ہے, اٹ از مائی رائٹ ٹو اوور رائڈ کانفیڈینشیلٹی اینڈ رپورٹ اٹ ٹو دا سوشل سروسز. تو اس میں پولیس کی انوالومنٹ. اب یہ بچے جن کو چوٹیں لگتی ہیں بار بار ہی نہیں جاتے ہیں, تو ہر انسیڈنٹ وہ کیٹلاگ ہوتا ہے. تو 3-4 انسیڈنٹ کے ان کو پتہ لگا ہے کہ یہاں ہوا ہے, یہاں ہوا ہے, ہر 2 دن کے بعد آ رہی ہے. بچہ اسکول نہیں جاتا تو اسکول والے رپورٹ کرتے ہیں کہ بچہ کیوں نہیں آ رہا, اسکول والے پک کرتے ہیں. اب یہ ہمارے بچے نہ اسکول جاتے ہیں نہ ہسپتالوں میں جاتے ہیں, یہ تو رحم و کرم پہ ہے نا, اپنے مالک کے یا آقا کے یا جو بھی آپ لفظ یوز کریں. تو ماسٹر سلیو مینٹیلٹی کو ایڈریس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور ایسے لوگوں کی ذہنی کیفیت کو آئیڈینٹیفائی کرنا. دیکھیں آج آپ نے ایک بچہ مارا ہے, کل کو آپ دوسرا بچہ ماریں گے, ہو سکتا ہے غلطی سے آپ اتنی زور سے ماریں کہ آپ کا اپنا بچہ نقصان پہنچے. تو دیکھیں سائیکوپیتھک پرسنالٹی ڈس آرڈرز, اکثر لوگ ڈرگ ایڈکشن میں بھی یہ کام کرتے ہیں, ان کی مت ماری جاتی ہے, ان کا جو فرنٹل لوب ہے وہ ختم ہوا ہوتا ہے. یہ ہمارے ایگزیکٹو فنکشن کے ساتھ لنکڈ ہے, میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہو. ایک شخص تھا, اس کا نام تھا فینکس کیج, ایک لوہار تھا, تو اس کو سریا لگ گیا سر کے اوپر. اچھا جی. تو اس کا نا فرنٹل لوب ڈیمیج ہو گیا. تو اس کی شخصیت بالکل تبدیل ہو گئی. وہ پہلے کافی ڈوسائل
رحم دل آدمی تھا لیکن سڈنلی وہ اگریسو بندہ بن گیا, مار دھاڑ شروع کر دی, اس کی شخصیت میں تبدیلیاں آ گئیں. تو دیکھیں یہ تو چیزیں پراپرلی اسیس ہونی چاہیے بائی اے پروفیشنل پرسن کہ بھئی شخصیت ہمیشہ سے ایسی ہے, وسیلہ ہے, یا کوئی تبدیلی آئی ہے. اگر خاص طور پہ اگر تبدیلی آئی ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے. بالکل سر. ایک پہلو سر اور ہم اس میں ایڈریس کرنا چاہیں گے, ڈسکس کرنا چاہیں گے, وہ بچہ جو اس طرح ابیوز ہو رہا ہے سر, اس کی شخصیت پہ نفسیاتی طور پہ کیا کیا برے اثرات پڑتے ہیں؟ دیکھیں فزیکلی رضوانہ کو دیکھتے ہیں تو اس کو اتنی چوٹیں لگی ہوئی ہیں, درست, 18 چوٹیں لگی ہوئی ہیں, 18 جگہ فریکچر ہے, اور یہاں دیکھتے ہیں فاطمہ والا کیس, اس کی ڈیتھ ہو گئی. درست. لیکن ایک ایسا بچہ جو کسی کے گھر میں ملازم ہے, اس کو جذباتی طور پہ, نفسیاتی طور پہ, ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے, درست. وہ کتنا ڈیمیج ہوتا ہے, کل کو وہ کتنا ڈیمیج کر سکتا ہے, اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, آج کے بچے کل کا معاشرہ چلائیں گے, سمپل سی بات ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ بچے ایموشنلی, فائنینشلی, سیکشولی ابیوز ہو کے موسٹ لائکلی دے ول بیکم ابیوزرز. اے ویری اسمال پرسنٹیج بچے یہ سوچیں گے کہ یار میں ابیوز ہوا ہوں ایز این ایڈلٹ تو مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. بٹ دے ہیو لرنڈ فرام ارلی ایئرس کہ ابیوز از ایکسیپٹیبل. ماں باپ نے بھی کیا تو ٹھیک ہی کیا گا, میں نے آگے 2-4 چپیڑے مار دیں, کو قتل کر دیا, گولی چلا دی تو بھی ٹھیک ہے. تو ان کو نا ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے جب یہ بڑے ہوتے ہیں. یہ رشتوں میں ٹرسٹ کا ایلیمنٹ لا ہی نہیں سکتے. ان کو سیکشول ڈسٹربنسز ہوتی ہیں ایز ایڈلٹس, اعتماد, ان کو کانفیڈنس, سیلف اسٹیم, سیلف ورتھ ساری تباہ ہو جاتی. آپ کے جو فارمیٹیو ایئرز ہیں خاص طور پہ 5 سال تک خاص طور پہ, اور آپ کو ظاہر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ماں باپ سے بھی دور ہو. بڑا نقصان ہوا اربنائزیشن کا کہ پنڈوں تھاؤن سے لوگ بڑے بڑے شہروں میں آ گئے, تو وہ بچہ آ گیا, بچے کو بھیج دیا گیا یا ماں باپ کو بھیج دیا گیا, تو ان کی کوئی فیملی سپورٹ ہوتی نہیں ہے, ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی ہے نہیں ہے, نہ کوئی چائلڈ سائیکالوجسٹ ہے, نہ کوئی ڈاکٹر ہے, تو رحم و کرم پہ. تو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایموشنلی انسٹیبل ایڈلٹس بنیں گے. یہ ورنیبل ہوتے ہیں بہت زیادہ. پھر تو ورنیبل, جیسے ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ایسے بچے جو اگر کسی گھر میں کام کر رہے ہیں تو وہ بھی لرننگ ڈسیبلٹی کا شکار ہوں, ان میں اتنی عقل فہم ہی نہ ہو. آپ 10 دفعہ بتا دیں کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے, اس بچے میں اتنی عقل ہی نہیں ہے, اتنا انٹلیکٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کے انسٹرکشنز کو فالو کرے. لہٰذا پھر ان لوگوں کو غصہ شروع ہوتا ہے, پھر مار پیٹ شروع ہوتی ہے, کہتے جی بہانے کر رہے ہیں کٹو تو ٹھیک ہو جائے. تو معاشرے کی فیبرک, مورل کوڈ, اب ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ بچے یا عورتیں کہیں شیلٹرز میں چلے جائیں. آپ کے ساتھ بڑی ایک انٹرسٹنگ میں چیز شیئر کروں. میرے کچھ دوست ہیں جو آرگن ٹرانسپلانٹ سرجنز ہیں. یہ تو ایک آپ دیکھ رہے ہیں نا مار پٹائی کا. آرگن ہارویسٹنگ جو بچوں میں اس قدر ہو رہی ہے, اور کچھ عرصہ پہلے ایک یہ بھی تھا کہ آپ پارا مارکیٹ سے ایک بچہ مسنگ ہوا اور 3-4 ہفتے کے بعد وہ وہیں پہ پایا گیا اور -1 کڈنی. تو اسی لیے بھی گاؤں سے, پنڈوں تھاؤں سے لوگ آتے ہیں, ان کا ڈی این اے میچ ہوتے ہیں, ان کی کڈنیز. تو میں آپ کو ڈومیسٹک سروس شوٹ تو بعد کی بات ہے, یہ ایک مارکیٹ ہے جہاں ولنریبل بچے, غریب لوگ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. تو اب کہاں تک اس بات کو بندہ لے کے جائے از اے میٹر آف کنجیکچر. صحیح جی. بٹ آئی تھنک یہ ایک جنرل ریفلیکشن ہے, جیسے آپ نے بڑی سوسائٹی میں جو فیبرک ہے وہ توڑ پھوڑ زیادہ ہو ٹوٹ چکا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ.